وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر لفظ آیا ہے اطیعوا، کیا معنی ہے اطیعوا کا؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اب بتائیے مجھے، اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اطاعت کہلاتا ہے۔ حکم ماننا اطاعت ہوتی، اطاعت کیا ہے؟ حکم ماننا۔ اور نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ نافرمانی کو بھی انالائز کریں، نافرمانی، فرمان کو نہ ماننا، تو حکم نہ ماننا نافرمانی ہے، اور یہاں اطیعوا کا مطلب ہے حکم مانو۔ اطیعوا اطاعت کرو یعنی حکم مانو اللہ، اللہ کا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کا الگ حکم دیا گیا اور رسول کی اطاعت کا الگ، اور دونوں کی اطاعت مستقل اطاعت۔ مستقل کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ، یعنی مکمل طور پر الگ الگ اطاعت۔ اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور بچو، ڈرو۔ حذر کے دونوں معنی ہوتے ہیں نا، بچنا بھی اور ڈرنا بھی۔ بچو، ڈرو، کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے، اور نافرمانی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے۔ یعنی کس کو ڈرنے کو کہا جا رہا ہے اور کس بات پہ ڈرنے کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی پہ ڈرنے کو کہا جا رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، کس سے؟ اطاعت سے۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا، کہ ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھلم کھلا، واضح طور پر، حق کو بیان کرنا ہے، پہنچانا ہے اور بیان کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں خمر اور میسر کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے، اور عام زندگی میں بھی۔ اور اگر کوئی اللہ کے حکم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں صرف قرآن میں حکم نہیں آیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی واضح طور پر اس کے بارے میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت شراب پر، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، یعنی جو سرو کرے، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، نچوڑنے والے پر، یعنی ایسی جگہ کام کرے جہاں بنتی ہو، بنوانے والے پر، آرڈر کرنا جو ہے، اٹھانے والے پر، کیری کرنا، اس کی ٹرانسپورٹیشن کرنا، اور اس پر جس کے لیے اٹھا کے لے جائی گئی ہو، یعنی جہاں ٹرانسپورٹ کی گئی ہو جس کے لیے، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر، کیا بچتا ہے؟ تب یہ کس کا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی آپ کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ بھی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ شراب میں پکڑے جاتے، ویسے تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب یہ حکم آیا، یہ جو آخری حکم پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں، تو اگر کسی کے گلاس میں تھی تو وہ وہیں رہ گئی، کسی نے ایک گھونٹ بھرا تھا تو ایک ہی بھرا، اس کے بعد دوسرا نہیں لیا، اگر کسی کے پاس نئی کھیپ پہنچی تھی تو مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے گئے، اور ہر ایک نے خوشی سے اللہ کا حکم مانا، اور کچھ بھی خرچ کیے بغیر صرف اللہ کے حکم سے معاشرے کے اندر ایک بہترین تبدیلی آئی۔ جبکہ اور بہت سے علاقوں میں شراب ختم کرنے کی یا اس پہ پابندی عائد کرنے کی کوششیں کی گئی، ہزاروں ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ صرف قانون کے بل پر ہی سب باتیں نہیں منوائی جا سکتی جب تک کہ انسان کی ذہن سازی نہ کی گئی ہو۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچو، ڈرو، اور اگر تم منہ موڑتے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے، تو تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے رسول کو تو پیغام پہنچانا تھا، اس نے پیغام پہنچا دیا۔ انما علی رسولنا البلاغ المبین، اور اس نے کھول کے بتا دی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بلاغ سے مراد کیا ہے؟ البلاغ سے کیا مراد ہے؟ پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ قرآن اور سنت کا پہنچانا، یعنی قرآن کا حکم پہنچایا بھی اور اس کو کھول کے بتایا بھی۔ مبین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لازم ہے یا متعدی؟ دونوں ہے۔ اور یہاں کس طرح استعمال ہو رہا ہے؟ البلاغ المبین۔ مبین کا کیا معنی ہے؟ یعنی کھول کے بیان بھی کرنا۔ تو پیغمبر نے
جہاں قرآن کا حکم پہنچایا وہاں اس حکم کو مزید کھول کر بتایا. بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی ہٹ کے ایک نئی چیز ہے یا قرآن سے کچھ مختلف چیز ہے. حقیقت میں سنت یا حدیث کیا ہے؟ قرآن ہی کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی وضاحت ہے. وہ قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. اس معنی میں تو الگ ہے کہ الفاظ میں، لیکن وہ اس کی وضاحت کرنے والی ہے. تو جب یہ کہا گیا اللہ کی بات مانو، یعنی جو قرآن میں نص آئی ہے، اور جب کہا گیا رسول کی بات مانو، تو رسول نے جو پیغام پہنچایا، کھول کے بتایا، تو اس کو مزید وضاحت سے سمجھو. اب دیکھیے کہ یہاں پر تو پیچھے کہا گیا کہ تم اس سے بچ جاؤ، بچتے ہو کہ نہیں بچتے، یہ تمہارے اندر عداوت پیدا کر دے گی، تمہیں نماز سے روک دے گی، سب باتیں پڑے. لیکن اس کی مزید وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی؟ مثلا شراب سے متعلق جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کے بارے میں کھول کے بتا دیا کہ یہ تمہیں کیسے کیسے نقصان دینے والی.